بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف زندگی کی نئی تحریک جماعت کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 3 جنوری سن 1958۔ قسط نمبر 1۔ جماعت کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس تحریک کے تحت خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ سن 1957 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کے سامنے وقف جدید کی تحریک پیش کی، جس کا مقصد دیہاتی علاقہ جات میں تبلیغ اور تربیت کے سلسلے کو زیادہ مؤثر کرنا تھا۔ اس تحریک کا ایک مالی مطالبہ تھا، جبکہ ایک مطالبہ وقف زندگی کا تھا۔ چنانچہ اس تحریک کے اعلان کے بعد اگلے سال کے آغاز میں بیان فرمودہ خطبات جمعہ میں حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تحریک کے بعض پہلو مزید کھول کر بیان فرمائے اور جماعت کو اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ 31 دسمبر کو وقف جدید کا مالی سال اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس مناسبت سے وقف جدید کی اہمیت کے حوالے سے ان خطبات میں سے بعض حصے ہدیہ قارئین ہیں۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، میں نے پہلے بھی ایک خطبے میں بیان کیا تھا اور پھر جلسہ سالانہ کے موقع پر اپنی 27 دسمبر کی تقریر میں بیان کیا تھا کہ جماعت کے وہ دوست جنہیں سلسلے کی تبلیغ سے لگاؤ ہو یا تعلیم و تدریس کا شوق رکھتے ہوں، وہ جماعت کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو نئے وقف کے ماتحت پیش کریں۔ سلسلہ ان کی مدد کرے گا اور خود بھی ان کو کمائی کرنے کی اجازت دے گا۔ اس طرح ان کا عمدگی سے گزارا ہوتا رہے گا۔ 4-5 سال تک امید ہے کہ مدرسہ احمدیہ جدید جو قائم ہوا ہے اس کی 4-5 جماعتیں نکل آئیں گی، اور چونکہ یہاں اردو میں پڑھائی ہے اس لیے وہ نوجوان پرائمری تک اردو میں تعلیم دے سکیں گے، اور ساتھ ہی وہ واعظ اور مبلغ بھی ہوں گے۔ لیکن اس کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو پر کرنے کے لیے ہمیں واقفین کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جلسہ سالانہ سے پہلے تو بعض نوجوانوں کی درخواستیں آتی رہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس اسکیم کے ماتحت وقف کرتے ہیں، لیکن جب میں نے وقف کی شرائط بیان کی تو پھر ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ پس میں جماعت کے دوستوں کو ایک بار پھر اس وقف کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس قسم کے وقف جاری کرنے پڑیں گے۔ چاروں طرف رشد و ہدایت کا جال پھیلانا پڑے گا، یہاں تک کہ پنجاب کا کوئی گوشہ اور کوئی مقام ایسا نہ رہے جہاں رشد و ہدایت کی کوئی شاخ نہ ہو۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایک مربی ایک ضلع میں مقرر ہو گیا اور وہ دورہ کرتا ہوا ہر ایک جگہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹھہرتا ہوا سارے ضلع میں پھر گیا۔ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے مربی کو ہر گھر اور ہر جھونپڑی تک پہنچنا پڑے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میری اس نئی اسکیم پر عمل کیا جائے اور تمام پنجاب میں بلکہ کراچی سے لے کر پشاور تک ہر جگہ ایسے آدمی مقرر کر دیے جائیں جو اس علاقے کے لوگوں کے اندر رہیں اور ایسے مفید کام کریں کہ لوگ ان سے متاثر ہوں، اور وہ انہیں پڑھائیں بھی اور رشد و اصلاح کا کام بھی کریں، اور یہ جال اتنا وسیع طور پر پھیلایا جائے کہ کوئی مچھلی باہر نہ رہے۔ کنڈی ڈالنے سے صرف ایک ہی مچھلی آتی ہے، لیکن اگر مہا جال ڈالا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہم ابھی تک کنڈیاں ڈالتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ایک مچھلی ہی ہمارے ہاتھ میں آتی رہی ہے، لیکن اب مہا جال ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ کے لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے، بلکہ ہر گاؤں کے ہر گھر تک ہماری پہنچ ہو۔ پہلے لڑکوں اور لڑکیوں تک ہماری پہنچ ہو، پھر لڑکوں اور لڑکیوں کے ماں باپ تک ہماری پہنچ ہو، اور اس کے بعد سارے گاؤں تک ہماری پہنچ ہو جائے، پھر گاؤں سے نکل کر 4-4 5-5 میل تک کے دیہات میں ہماری پہنچ ہو جائے، اور پھر یہ دائرہ 10-10 15-15 میل تک وسیع ہو جائے۔ اس کے بعد اور ترقی کرے اور یہ دائرہ 30-30 میل تک چلا جائے، پھر اور ترقی کرے اور یہ دائرہ 45 میل تک چلا جائے، پھر اور ترقی کرے اور یہ دائرہ 60 میل تک چلا جائے، پھر اور ترقی کرے اور یہ دائرہ 75 میل تک چلا جائے۔
پھر اور ترقی کرے اور یہ دائرہ 90 میل تک چلا جائے، اور پھر اور ترقی کرے اور یہ دائرہ 105 میل تک چلا جائے، پھر اور ترقی کرے اور یہ دائرہ 120 میل تک چلا جائے۔ گویا اگر ہم صرف 20 اسکول کھول دیں اور 15-15 میل کے دائرے میں ایک اسکول رکھیں تو 300 میل تک ہمارا دائرہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر 20 اسکول ایک طرف ہوں اور 20 اسکول دوسری طرف تو 300 میل ادھر اور 300 میل ادھر ہمارا دائرہ بڑھ جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا دائرہ 90,000 مربع میل تک وسیع ہو جاتا ہے، اور سارے پنجاب کا رقبہ 62,000 مربع میل ہے۔ غرض اگر ہم اس تجویز پر عمل کریں تو رفتہ رفتہ سارا مغربی اور مشرقی پاکستان اس کے احاطے میں آ جاتا ہے۔ بس جب تک ہم اس مہا جال کو نہ پھیلائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 3-4 سال تک، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، مدرسہ احمدیہ سے فارغ ہونے پر ہمیں ایسے نوجوان مل جائیں گے جو دین کی خدمت کے لیے آگے آ جائیں گے، اور ان کے لیے بظاہر اور کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے مولوی فاضل کی ڈگری کو اڑا دیا ہے۔ پہلے لڑکے مولوی فاضل پاس کر کے گورنمنٹ سروس میں چلے جاتے تھے، اس لیے اب ہم نے مولوی فاضل کو اڑا دیا ہے۔ ہم انہیں اپنے ہی امتحان پاس کرائیں گے تاکہ وہ فارغ ہو کر دین کی خدمت کریں۔ آخر کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہزاروں روپیہ خرچ کر کے فارغ التحصیل نوجوان گورنمنٹ کو دے دیں اور وہ انہیں اپنے اسکولوں میں لگا لے۔ اب جو نوجوان تعلیم حاصل کریں گے وہ مجبور ہوں گے کہ دین کی خدمت کریں۔ بے شک سلسلہ بھی مجبور ہوگا کہ ان کے کھانے پینے کا مناسب انتظام کرے، لیکن وہ بھی مجبور ہوں گے کہ اپنے کھانے پینے کا سامان سلسلے سے آ کر لیں اور اپنی خدمات سلسلے کے لیے وقف کریں۔ باہر جا کر ان کو کچھ نہیں ملے گا اور ان کو نہ رکھ کر سلسلے کو کچھ نہیں ملے گا۔ گویا دونوں ایک دوسرے کے گلے میں رسی باندھے ہوئے ہوں گے۔ مدرسہ احمدیہ کی تعلیم سے فارغ ہونے والے نوجوانوں نے صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہوگی کہ اگر ہم سے کام نہیں لوگے تو تم کو مبلغ نہیں ملیں گے، اور صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید نے ان کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہوگی کہ اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو تم کو بھی روٹی نہیں ملے گی۔ اس طرح دونوں فریق مجبور ہوں گے کہ ایک دوسرے کا کام کریں، اور ان دونوں کے ملنے سے لاکھوں میل کے رقبے میں تبلیغ کو وسیع کیا جا سکے گا۔ جہاں تک چندے کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری جماعت چندہ دینے کی عادی ہے، اس لیے آہستہ آہستہ رقم آنی شروع ہو جائے گی۔ جو رقم میں نے تجویز کی ہے وہ بہت معمولی ہے، یعنی صرف 6 روپے سالانہ۔ تحریک جدید میں اس وقت 22,000 آدمی چندہ دے رہے ہیں۔ اگر زور دیا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ اس اسکیم میں 1,00,000 آدمی چندہ دینے لگ جائیں۔ تحریک جدید کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں بعض لوگ 50-50، 60-60 بلکہ 100 روپیہ بھی دیتے ہیں۔ یہ رقم چونکہ کم ہے اس لیے کوئی بعید نہیں کہ اس اسکیم میں حصہ لینے والے 1,00,000 ہو جائیں، اور اگر 1,00,000 احمدی 6 روپیہ سالانہ کے حساب سے چندہ دے تو 6,00,000 روپیہ آ جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ خرچ جو ایک وقف زندگی پر اس اسکیم کے ماتحت کیا جائے گا وہ 60 روپیہ ماہوار ہے۔ گویا 10 واقفین زندگی پر 7,200 روپیہ سالانہ خرچ آئے گا، بلکہ اگر کم سے کم رقم دی جائے یعنی 40 روپیہ ماہوار تو 10 واقفین پر 4,800 روپے سالانہ خرچ آئے گا، اور 100 واقفین 4,80,000 میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے طور پر اس اسکیم پر توجہ دی جائے تو اس میں حصہ لینے والوں کی تعداد 1,50,000 تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اگر 1,50,000 آدمی 6 روپے سالانہ کے حساب سے چندہ دے تو 9,00,000 روپے سالانہ آمد ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ماہوار 75,000 روپیہ آ جائے گا۔ میں نے جو اسکیم پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال صرف 10 واقفین لیے جائیں اور انہیں 40 سے 60 روپے تک ماہوار گزارا دیا جائے۔ اگر 9,00,000 روپے سالانہ آمد ہو جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ واقفین رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک وقف زندگی کو اگر 60 روپے ماہوار دیں تو 75,000 میں 1,250 مبلغ رکھے جا سکتے ہیں، اور جب صحیح رنگ میں کام شروع ہو جائے گا تو 1,50,000 تو کیا، میرا خیال ہے 5-6 لاکھ احمدی اس اسکیم میں چندہ دینے لگ جائیں گے،
اور پھر ممکن ہے کہ وہ چندہ بڑھا کر دینے لگ جائیں۔ اگر ہر ایک آدمی میرے بتائے ہوئے چندے سے دگنا یعنی 12 روپیہ سالانہ دے اور جماعت کے 6 لاکھ افراد چندہ دیں تو 72 لاکھ روپے سالانہ آمد ہو جاتی ہے، یعنی 6 لاکھ روپے ماہوار، اور اس کے ہم 10,000 مبلغ رکھ سکتے ہیں، اور 10,000 مبلغ رکھنے کے لیے ملک کی کوئی جہت ایسی نہیں رہتی جہاں ہماری رشد و ہدایت کی شاخ نہ ہو۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مشرقی بنگال والے اپنا بوجھ خود اٹھا لیں اور وہ خود اس اسکیم کے لیے رقم جمع کر لیں۔ ایسٹ بنگال کا رقبہ صرف 54,000 مربع میل ہے۔ اگر 1 لاکھ آدمی اس اسکیم میں حصہ لے تو ان کا کام چل سکتا ہے، بلکہ 50,000 آدمی بھی حصہ لے تو ایسٹ پاکستان اپنے کام کو سنبھال سکتا ہے۔ پس میں جماعت کو اس خطبے کے ذریعے پھر تحریک کرتا ہوں کہ نوجوان اس وقف میں اپنے نام لکھوائیں اور آگے آنے کی کوشش کریں تاکہ جلد سے جلد انہیں مختلف جگہوں پر بٹھا دیا جائے اور دکانیں اور مدرسے کھول دیے جائیں اور احمدیت کا پھل نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ یاد رکھو کہ مذہب کی تبلیغ پھل کی طرح ہوتی ہے اور پھل ایک دن میں نہیں نکلا کرتا۔ اگر تم کسی زمین میں گندم بو دو تو تمہیں 6 ماہ میں پھل مل جائے گا، لیکن باغ کا پھل بعض اوقات 8 سال میں بھی نہیں مل سکتا۔ اگر تم باغ لگانا شروع کر دو اور پھر ایک ایک باغ باری باری لگا دو تو ایک باغ کا پھل تمہیں 8 سال بعد ملے گا، دوسرے کا 16 سال بعد ملے گا، تیسرے کا 24 سال بعد ملے گا، چوتھے کا 32 سال بعد ملے گا، پانچویں کا 40 سال بعد ملے گا، ساتویں کا 56 سال بعد ملے گا، آٹھویں کا 64 سال بعد ملے گا، نویں کا 72 سال بعد ملے گا، 10ویں کا 80 سال بعد ملے گا، 11ویں کا 88 سال بعد ملے گا، 12ویں کا 96 سال بعد ملے گا، اور 13ویں کا 104 سال بعد ملے گا۔ اور تم میں سے کون ہے جو کہہ سکے کہ وہ 104 سال تک زندہ رہے گا؟ پس میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ جلد اس وقف کی طرف توجہ کرے اور اپنے آپ کو ثواب کا مستحق بنا لے۔ یہ مفت کا ثواب ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اگر تم اسے نہیں لوگے تو یہ تمہاری بجائے دوسروں کو دے دیا جائے گا۔ دیکھو، جب یہاں کے لوگوں نے احمدیت کی طرف توجہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ ایسٹ اور ویسٹ افریقہ کو آگے لے آیا۔ اسی طرح اور کئی ملک احمدیت کی طرف توجہ کرنے لگے۔ خدا تعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال دیتا ہے۔ اب ایسے ایسے ملک ہیں جن میں 10-10 15-15 ہزار احمدی ہیں۔ اگر باہر کے سارے احمدیوں کو ملا لیا جائے تو وہ پاکستان کے احمدیوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہاں کے لوگوں نے احمدیت کو قبول کرنے میں سستی کی تو خدا تعالیٰ نے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو احمدیت میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اگر غانا، سیریلیون، نائجیریا اور ایسٹ افریقہ کے علاقوں، کینیا، ٹانگانیکا، یوگینڈا اور امریکہ کے علاقوں، ٹرینیڈاڈ، ڈچ گیانا، برٹش گیانا، فرینچ گیانا، USA اور دوسرے تمام یورپین اور ایشیائی ممالک کو جہاں جہاں احمدی پائے جاتے ہیں ملا لیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی مشترکہ احمدی آبادی مغربی پاکستان کی احمدی آبادی سے کم نہیں۔ جاری ہے۔